تیسرا جو ادب ہے دعا کا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پڑھیں نہیں۔ ہم جو عام طور پہ دعا کرتے ہیں، ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے۔ پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، مانگنے والے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنا کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اس کے لیے کہ مانگنے والے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ جس طرح ایک فقیر ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے، تو آپ اس کی چال ڈھال کو دیکھیں گے، وہ سوالیوں والی ہوگی۔ اس کے لباس کو دیکھیں گے، وہ بھی سوالیوں والی ہوگی۔ اس کے جو ہاتھ پھیلانے کا انداز آپ کے سامنے ہوگا، وہ دیکھیں گے، وہ بھی بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلائے گا۔ وہ جب آواز نکالے گا مانگنے کے لیے تو اس کی آواز کے اندر بھی درد ہوتا ہے، اس کے لہجے میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جب آپ سے بات کرے گا مانگنے کے لیے، بولے گا، تو اس کی آواز سے آپ کو جو ہے درد محسوس ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ مانگتا کیا ہے؟ 5 روپے مانگتا ہے، 10 روپے مانگتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ جنت مانگتے ہیں، اور جنت الفردوس مانگتے ہیں، اور وہ اس زمین سے 10 گنا زیادہ جنت اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیں گے جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو بھی اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو ہم جنت الفردوس مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے، ہمارے اندر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، بے توجہی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ تو یہ توجہ کے ساتھ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، خالی زبان سے پڑھ نہ رہا ہو۔ پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، دعا پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو دعا کو دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ایک بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے اور ایک بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، تو قبولیت کے اعتبار سے جو دعا بندہ دوسرے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بندے کے سر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ فلاں کو آپ یہ نعمت عطا فرما دیں، فلاں کی یہ تکلیف دور کر دیں، فلاں کو صحت عطا فرما دیں، تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے آمین بھی کہتا ہے کہ آپ اس بندے کی دعا قبول کر لیں، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما لیں۔ تو غائب کی دعا غائب کے لیے یہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ غائب بندے کی دعا، ایک غائب مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، یہ جلدی قبول ہوتی ہے اور بندے کو خود بھی وہ دعا واپس آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے پہ باقی جو ہم دعا کرتے ہیں دوسرے کے سامنے، اس دعا کے اندر تو ریاکاری ہو سکتی ہے کہ بندہ سامنے بیٹھے ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جو بندہ غائب ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ اخلاص سے پر دعا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے پہ دعاؤں میں سے ایک وہ دعائیں ہیں جن کو مسنون دعائیں ہم کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام جو ہے یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان کی جب ایک حالت دوسری حالت کی طرح منتقل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح انسان جاگ رہا ہوتا ہے، جب سونے لگتا ہے دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ سو جاتا ہے۔ صبح جب اٹھنے لگتا ہے، اٹھتے وقت وہ دعا پڑھ لیتا ہے، پہلے سوئی ہوئی حالت اور تھی، جاگنے کی حالت کی طرح منتقل ہوا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، باتھ روم آتا جاتا ہے، بازار ہے، یعنی جو بھی ہماری حالتیں ہیں، تو مسنون دعاؤں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی ایک حالت سے جب دوسری حالت میں منتقل ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ اور دوسرا ان کا روحانی طور پہ جو فائدہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک نظر نہ آنے والے اللہ کے محفوظ حصار کے اندر آ جاتا ہے، حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہا ہے، مسنون دعا پڑھ کے جو ہے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور اسی طریقے پہ مسنون دعاؤں کے اندر کوشش یہ کریں
کہ جو بھی مسنون دعا جو بھی مقصد کے لیے جہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ابتدا انتہا میں ہے، سوتے جاگتے وقت ہے، مسجد میں آتے جاتے ہیں، یہ جو بھی مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو جب پڑھیں انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان کے اندر اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے الفاظ میں ہمیں نہیں ملے گی۔ ہمارے الفاظ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان کی اتنی گہرائی، جو اللہ کے نبی نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان کی گہرائی اللہ کے نبی کو معلوم تھی۔ اس لیے مسنون دعاؤں کے اندر ان دعاؤں کو انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں۔ اور اس کے لیے بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے، رات کو سوتے وقت کی ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سکھا رہے تھے، تو وہ تھوڑی سی طویل دعا ہے، اس کے آخری جو الفاظ ہیں جو ہمارا مقصد ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، کہ اللہ میں ایمان لایا اس کتاب کے اوپر بھی جو آپ نے نازل فرمائی اور اس نبی کے اوپر بھی جن کو آپ نے نبوت دے کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ الفاظ سکھائے، تو وہ صحابی نے پڑھا نبی الذی کی جگہ اس نے پڑھا وبرسولک الذی ارسلت، کیونکہ رسول کے لفظ جو ہے وہ جامع سمجھا جاتا ہے نبی کے بنسبت، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے وبرسولک الذی پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، فرمایا کہ نہیں، انہی الفاظ کے ساتھ پڑھو جو میں نے سکھائے ہیں، وبنبیک الذی ارسلت۔ تو اس لیے جب دعا مانگیں تو انہی الفاظ کے ساتھ مانگیں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، ان الفاظ کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اور جو الفاظ ہم اپنی طرف سے بنائیں گے ان الفاظ کے اندر وہ تاثیر، وہ برکت ہمیں نہیں ملے گی جو اللہ کے نبی کے الفاظ کے اندر ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، علماء نے لکھا ہے نبی کی زبان سے جو جاری ہوئے ہیں انہوں نے قبولیت والا راستہ دیکھا ہوا ہے، وہ جلدی قبول ہوتے ہیں، اور جو ہم الفاظ نکالیں گے تو ان کی اتنی قبولیت نہیں ہوگی جتنے اللہ کے نبی کے الفاظ کی ہے۔